بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روس کے بعد اب امریکہ نے بھی انڈیا سے ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کر دیے ہیں اور بے روزگاری 45 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے، اور جن دوستوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے۔ دوستو، انڈیا رشیا کو اپنا سب سے اچھا دوست مانتا تھا، لیکن اب رشیا نے مکمل طور پر انڈیا سے ہاتھ پیچھے کھینچ دیے ہیں۔ اس کی وجہ 2014 کے بعد انڈیا نے اپنا تمام جھکاؤ امریکہ کی طرف موڑ لیا تھا اور ہتھیار اور دوسرا کاروبار امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شروع کر دیا۔ مودی گورنمنٹ نے رشیا سے کوئی خاص دوستی نہیں نبھائی۔ اسی دوران روس نے انڈیا کے ساتھ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا معاہدہ بھی ختم کر دیا، جس کی وجہ سے انڈیا کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ طیارہ بنانے کے خواب چکنا چور ہو گئے کہ وہ طیارہ انڈیا میں بنے گا اور انڈیا اپنی ایئر فورس کو بہت مضبوط کر دے گا۔ دوستو، وہ طیارہ سکوئی سیریز کا تھا جو کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ تھا۔ اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی موجود تھی۔ رشیا نے اسے یک طرفہ طور پر بنا لیا اور انڈیا کو اس پورے پروجیکٹ سے باہر ہی رکھا، جبکہ انڈیا نے بھی اس میں اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، جبکہ تمام انویسٹمنٹ انڈیا کو اس کے نقصان کے طور پر سامنے آئی، جبکہ رشیا نے انڈیا کے ساتھ یہ معاہدہ سرے سے ہی ختم کر دیا۔ اس کی وجہ سے انڈیا کی امریکہ سے نزدیکی بڑھتی گئی، جو روس کو قطعاً منظور نہیں تھی۔ اس کے بعد انڈیا اور رشیا نے دنیا کا نمبر 1 ڈیفنس سسٹم، جسے S-400 کہا جاتا ہے، خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ دوستو، S-400 ڈیفنس سسٹم اس وقت دنیا کا سب سے بہتر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، جو کہ ملک کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے طیاروں، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل کو 400 کلومیٹر دور ہی ٹریک کر لیتا ہے، اور ٹریک کرنے کے بعد سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کر کے اسے ناکارہ بنا دیتا ہے۔ انڈیا نے یہ ڈیل رشیا کے ساتھ $5 بلین میں مکمل کر دی تھی، لیکن معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ رشیا S-400 ڈیفنس سسٹم کے میزائل کی ٹیکنالوجی انڈیا کو دے گا، لیکن رشیا نے اس میزائل ٹیکنالوجی کو انڈیا کو دینے سے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے یہ معاہدہ پھیکا پڑ گیا۔ دوستو، اگر میزائل ٹیکنالوجی نہ ملے تو یہ ڈیفنس سسٹم کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ ڈیفنس سسٹم کے ساتھ جو میزائل ملیں گے اسے انڈین آرمی ٹریننگ کے لیے ہی استعمال کر سکتی ہے، جبکہ اسے اور میزائل بنانے کے لیے پھر رشیا سے رجوع کرنا پڑے گا۔ دوستو، اب دوبارہ جب مودی سرکار آئی ہے تو انہوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، اور بہانہ یہ بنایا کہ ڈیفنس سسٹم میں روس اگر $4.5 بلین میں یہ معاہدہ طے کرے تو ہم S-400 خرید لیں گے، ورنہ ہم نہیں خرید سکتے، جبکہ رشیا اس قیمت پر انڈیا کو ڈیفنس سسٹم دینے پر آمادہ نہیں ہے اور معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ دوستو، یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے امریکہ نے انڈیا کو اپنے تحت ڈیفنس سسٹم خریدنے کی آفر کر دی ہے۔ یہ S-400 کے بعد دنیا کا اسٹرانگ انٹرسپٹر مانا جاتا ہے، جو کہ S-400 سے کافی سستا بھی ہے، اور انڈیا اس پر آمادہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رشیا نے پاکستان کو آسان اقساط پر S-400 دینے کی آفر بھی کر دی ہے، اور کھلے طور پر پاکستان کے میزائلوں کا دفاع بھی کیا ہے، اور یہ بات انڈیا کو قطعاً ہضم نہیں ہو رہی۔ انڈیا اور رشیا کے ریلیشن اس ڈیل کے بعد بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بعض ماہرین کا یہ کہنا بھی ہے کہ انڈیا نے امریکہ کے کہنے پر یہ ڈیل ختم کی ہے، اور اب وہ اسے لے کر پریشان ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے ایسے ساتھی ملک کو چن لیا ہے جو کہ دھوکہ دینے میں دنیا میں جانا چاہتا ہے، جو اس کی ہر جگہ پر مدد، جبکہ انڈیا امریکہ کی ہر جگہ پر مدد کرتا رہا ہے، جبکہ امریکہ ایک مفاد پرست دوست ملک ہے، وہ انڈیا کو استعمال کر کے پھینک دے گا۔ دوستو، اور ہوا بھی وہی۔ امریکہ نے انڈیا کو اپنے ساتھ ملا کر اسے پاکستان اور چائنا کے خلاف استعمال کیا اور سی پیک کے خلاف حربہ رسائی کرتا رہا، لیکن اس نے اب انڈیا کو بھی ایک پھٹکار لگائی ہے۔ دوستو، وہ پھٹکار لگانا امریکہ کی مجبوری بن گئی ہے۔ دوستو، امریکہ نے بھارت میں آنے والی مضبوط ہندو انتہا پرست حکومت کے خلاف ہے، اور اس نے انڈیا کی $5 بلین کی مصنوعات پر ڈیوٹی لگا دی ہے۔ یہ کاروبار اس سے پہلے فری ڈیوٹی پر معمور تھا، جس کا بھارت کو کافی فائدہ ہو رہا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ امریکہ کا اپنا سپر پاور کا اسٹیٹس خطرے میں پڑ گیا ہے۔ دنیا نے امریکہ سے یہ احتجاج کیا ہے کہ وہ خود کو سیکولر ملک کہتا ہے، جبکہ بھارت میں ہندو انتہا پسند مذہبی جماعت BJP کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس تشویش کو کم کرنے کے لیے امریکہ نے یہ قدم اٹھایا اور اس کی مصنوعات پر ڈیوٹی لگا دی، لیکن انڈیا یہ مانگ کر رہا ہے کہ وہ ڈیوٹی ختم کر دے۔ دوستو، امریکہ انڈیا سے تقریباً $30 بلین کا سالانہ کاروبار کرتا ہے۔ اس ڈیوٹی سے امریکہ کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، لیکن انڈین مصنوعات پر ڈیوٹی لگانے سے انڈیا میں کافی تعداد میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور بے روزگاری 45 سال کی بلند ترین سطح پر
पहुंच गई है। इसके जवाब में इंडिया ने भी अमेरिका की 20 मसनूआत पर ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। दोस्तों अब ये वक्त आ चुका है कि इंडिया दोनों तरफ से बदहाली का शिकार है। एक तरफ रूस से उसके ताल्लुकात सख्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका भी उसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन साथ ही में उसे नुकसान भी पहुंचा रहा है। तीसरी तरफ वो अमेरिका के कहने पर ईरान से भी तेल नहीं खरीद रहा, जबकि ईरान भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। दोस्तों अगर आप दुनिया की फॉरेन पॉलिसी पर नजर दुराएं तो आपको खुलम खुला ये नजर आएगा कि इंडिया अब दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया में अपना रिलेशन बहुत मजबूत कर चुका है। दुनिया अब पाकिस्तान का साथ दे रही है। ईरान से लेकर सऊदी अरब, रशिया, चाइना और यूरोपियन ममालिक भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। दोस्तों अब तक अमेरिका की भी इंडिया के साथ ताद डिफेंस सिस्टम की डील भी तय नहीं हुई है और इसकी कीमत भी मंजर-ए-आम पर नहीं आई है, लेकिन ताहाल ये कहना दुरुस्त न होगा कि अमेरिका और इंडिया की ये डील मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।